جنگ بدر اسلام کی پہلی اور سب سے اہم جنگ تھی جو 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی اور اس کا نتیجہ اسلام کی عظیم فتح کی صورت میں نکلا۔ جنگ بدر کیوں ہوا؟ جنگ بدر کے کئی اسباب تھے جن میں سے چند اہم یہ ہے: قریش کی دشمنی اور مسلمانوں پر ظلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو قریش نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کیے۔ آخر کار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن قریش نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری رکھی۔ مسلمانوں کے مال اور جائیداد پر قبضہ۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر گئے تو قریش نے ان کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں نے ان کا ازالہ کرنے کے لیے قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنے کی کوشش کی تاکہ قریش کو مالی نقصان ہو۔ ابو سفیان کے قافلے پر حملے کی تیاری۔ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، جس میں بے شمار مال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے 313 صحابہ کو روانہ کیا، لیکن ابو سفیان کو خبر ہو گئی اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ قریش کی فوج کی تیاری اور جنگ کا اعلان۔ ابو سفیان نے قریش کو مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر دی، جس پر ابو جہل نے مکہ میں ایک بڑی فوج تیار کی اور جنگ کے لیے بدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کفار و مشرکین کا 1000 لشکر جرار سیلاب کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کر کے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان فرمایا تو صرف 313 نہتے اور بے سر و سامان مجاہدین اسلام نے جس جذبہ شہادت اور خلوص و وفا کے ساتھ اس حق و باطل کی جنگ میں اللہ تعالی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر لڑے ہیں، یقیناً آفتاب و مہتاب نے روئے زمین پر ایسی جاں بازی وہ سرفروشی کا منظر نہ دیکھا ہوگا۔ جس بے سر و سامانی کے عالم میں غزوہ بدر کی تیاری ہوئی تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جنگ کے سلسلے میں مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح آپ کی مرضی ہم تیار ہیں، جس طرح آپ حکم دیں ہم تیار ہیں، ہم اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کا یہ جذبہ دیکھا تو خوش ہو کر ان کے حق میں دعا فرمائی۔ میدان بدر میں جب حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جانساری بہادری کے وہ جوہر دکھائے جو میدان بدر کی زمین کبھی بھی بھول نہ پائے گی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد، مسلمانوں کے کل تعداد 313 افراد تھی، جن میں مہاجرین 83، انصار اور دیگر افراد 230 تھے۔ گھوڑے صرف 2، اونٹ 70 جو باری سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ہتھیار بہت کم تھے کیونکہ مسلمان زیادہ تر پیدل اور ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ تھے۔ جنگ بدر میں کفار کی تعداد، قریش کی فوج 1000 افراد پر مشتمل تھی، جن میں اونٹ 700، گھوڑے 100 اور کافی ہتھیاروں کے ساتھ یہ لشکر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے رواں دوا تھا۔ قریش نے جنگ سے پہلے جشن منانے اور اپنے فتح کے گھمنڈ میں رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی۔
جنگ بدر کا اہم واقعہ اور نتیجہ۔ جنگ کا آغاز جنگ سے پہلے عرب روایت کے مطابق مبارزت دو بدو جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ اور حضرت علی حضرت عبیدہ میدان میں آئے۔ کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نکلے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے دشمنوں کو جلدی ختم کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن بعد میں حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان کے دشمنوں کو بھی قتل کر دیا۔ فرشتوں کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتے نازل فرمائے، جنہوں نے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور مسلمانوں کی فتح کو یقینی بنایا۔ ابو جہل کا قتل۔ ابو جہل جو قریش کا سب سے بڑا سردار اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ کفار کی بھاگ دوڑ۔ جب قریش کے بڑے سردار مارے گئے تو ان کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی شہادتیں۔ مسلمانوں کے کل 14 افراد شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین 8 انصار تھے۔ یہ تمام صحابہ جنت کی بشارت حاصل کرنے والے خوش نصیب تھے۔ جنگ بدر میں کفار کا نقصان۔ کفار کے 70 افراد قتل ہوئے، جن میں بڑے بڑے سردار شامل تھے، جیسے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف۔ اس کے علاوہ 70 افراد کو بھی قیدی بنا لیا گیا، جنہیں بعد میں فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا گیا۔ جنگ بدر کے نتائج۔ اسلام کو زبردست تقویت ملی، مسلمانوں کو دنیا میں عزت ملی، مدینہ میں اسلامی ریاست کو مضبوطی ملی، قریش کے غرور کو خاک میں ملا دیا گیا، منافقین اور یہودیوں پر رعب طاری ہو گیا، کئی قیدیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فتح کا ذکر قرآن میں یوں کیا: وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، حالانکہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو زبردست فتح عطا فرمائی۔ یہ جنگ ثابت کرتی ہے کہ ایمان، اتحاد اور اللہ پر بھروسہ بڑی سے بڑی طاقت کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی مدد اور نصرت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔